اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہم اگر اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ پر غور کریں تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا، توحید و رسالت کی گواہی دے دی تو ہم ایمان والے ہو گئے۔ کلمے کا بھرم رکھنا اور کلمے پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ صرف زبان سے بندہ جتنی مرضی کلمہ پڑھ لے ثواب تو اس کو مل جائے گا، مگر صحیح طرح سے وہ مومن نہیں بن پائے گا جب تک کہ جو ایک مومن کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے جب تک وہ نہ پائی جائیں گی تب تک بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، عرب کے دیہات میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ہاں یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونا اور چیز ہے، مسلمان ہونا اور چیز ہے، اور یہ تو قرآن پاک میں سے بات پتہ چل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین انسانی بشری صورت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختلف سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے۔ یہ دو سوال کرنا، اگرچہ اور بھی سوالات کیے تھے جبریل نے، مگر یہ دو سوال الگ الگ کرنا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ تو جب پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سوال کیا کہ سرکار بتائیے کہ اسلام کیا ہے، تو فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی دوسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، یہ وہ۔ اس کے بعد فرمایا نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور اللہ رب العزت مہربانی فرمائے تو حج کر، اور رمضان شریف کے روزے رکھ۔ یہ اسلام کیا ہے، اس سوال پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب عنایت فرمایا۔ پھر جبریل نے پوچھا کہ حضور بتائیے ایمان کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، مرنے پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کی ڈیفینیشن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور ایمان کیا ہے تو یہ جواب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کا مطلب اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، دونوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ان الذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ہے، اسلام والوں کے بارے میں نہیں فرمایا۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھ لیں ان کی محبت اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان میں کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ اللہ پر ایمان رکھے،
اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے، سارے فرشتوں پر ایمان رکھے، یقین کرے، اچھی بری تقدیر پر یقین کرے، ایمان لائے، مرنے پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے۔ اس میں ایمان کی ڈیفینیشن میں، ایمان کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ توحید و رسالت کی گواہی دے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ حج کرے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ رمضان شریف کے روزے رکھے۔ گویا ایمان کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ ایمان اس سے اگلی سٹیج ہے، اسلام پہلی سٹیج ہے، اور اس سے اگلی سٹیج، جب بندہ اسلام کی سٹیج کو عبور کرتا ہے تو اس سے اگلی سٹیج اس کی آتی ہے ایمان کی۔ گویا یہ فرمایا گیا ان الذین آمنوا، کہ وہ جو ایمان میں پختہ ہو گئے، وہ جن کا ایمان ہو گیا کہ اللہ ہے۔ دیکھیے نا، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، خالق دیکھ رہا ہے جس نے مجھے بنایا ہے، تو کیا ہم گناہ کریں گے؟ اس کا مطلب ابھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اسی لیے تو گناہ ہوتے ہیں۔ جن کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جو مومنین کاملین ہو جاتے ہیں، پھر وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ ہر کام ان کا اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے، اور وہ ایمان کامل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبیوں کو معصوم کہا گیا کہ ہر وقت ان کا ایمان مکمل ہی مکمل ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو خاص چن کر سارے لوگوں میں سے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، اور ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ معصوم نہیں لیکن محفوظ بناتا ہے، یعنی اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا، وگرنہ گناہ ہونا ان سے محال نہیں ہے، مگر اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ مومنین کاملین ہو چکے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح عبادت کرے کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور فرمایا اگر یہ خیال نہ ہو تو کم از کم یہ تو بندہ خیال کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ ہے جی نیکی، اور یہ ہے ایمان والوں کی نشانی۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب جن کا اتنا ایمان پختہ ہو گیا کہ ان کا یقین کامل ہو گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا چلیے، ایک تو ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تو ایسے عبادت کرے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کچھ لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو وہ ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے وہ خدا کو دیکھ رہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا جی، کیسے عبادت کرے کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور حدیث پاک کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہی الفاظ ہیں اس میں۔ اس کے آگے الفاظ یہ ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کی ایک جیسی حالت نہیں ہوتی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کر سکے تو اے بندے دل میں یہ خیال تو پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ یہ ہم جیسے لوگوں کی حالت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو اسلام لائے، جو مسلمان ہوئے، بلکہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لا کر اچھے عمل کیے، جنہوں نے یقین کامل کیا اللہ پر، جن کو یقین کامل ہوا اس کے سارے فرشتوں پر،
جن کو یقین کامل ہوا اس کی ساری کتابوں پر، جن کو یقین کامل ہوا اس کے سارے رسولوں پر، جن کو یقین کامل ہوا اچھی اور بری تقدیر پر، جن کو یقین کامل ہوا مرنے پر، جن کو یقین کامل ہوا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے عمل بھی کیے. سوچئے اس کے بعد اچھا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اور چلیں آسانی جو ہمارے لیے ہے وہ حدیث پاک سے لے لیتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے. ایک ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، ایک ہے حضور ارشاد فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ایک جملہ ہو گیا، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے اس لیے کہ ڈائریکٹلی یہ بات ہمیں چلو زیادہ نہیں تو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس سے دشمنی نہیں رکھا کرتے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس سے دشمنی سیدھا سیدھا مفہوم ہے، لیکن اس مفہوم کے اندر بہت بڑی بات پوشیدہ ہے. اللہ کی شان کو کائنات کے اندر کوئی مکمل بیان نہیں کر سکتا، تو جو اللہ کا دوست ہے اس کی بھی شان کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو. جتنے حقوق ہیں، فرائض ہیں، اگر ان فرائض کو چھوڑنے والا ہو تو وہ اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو نماز کو چھوڑنے والا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو کہے ہماری ہر وقت کی ہے، جس طرح ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں، کہا جاتا ہے جی نماز آپ تو نماز پڑھتے ساڑھی ہر ویلے دی ہے. جو یہ کہے نا میری ہر ویلے دی ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جی آج کل ظاہری طور پر اس کو فرض پورے ادا کرنے پڑیں گے، یہاں پر اس وقت کوئی ہر ویلے کی نہیں ہے، اس کو 5 ویلے کی پڑھنی پڑے گی. ہر ویلے کی بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے 5 وقت کی وہ پڑھے. تو جو یہ کہ ساڑھی ہر ویلے کی ہوتی ہے وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. اسی طرح فرائض پورے کے پورے ادا کرے، نماز پوری پڑھے، 5 وقت کی پڑھے، بلکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صرف 5 وقت کے نہیں پڑھتا، وہ اور بھی نمازیں پڑھتا ہے، وہ اور بھی معاملات کرتا ہے. اچھا اس کی یہ جو صفت ہے اللہ کے ولی کی کہ وہ صرف فرائض نہیں، اس سے آگے بھی بہت کچھ کرتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو. دوسرا فرمایا میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. مطلب فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، جو فرائض کو چھوڑ گیا اس کو اللہ کا قرب ملے گا نہیں، جس کو اللہ کا قرب نہیں ملا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ ایک بات. دوسرا فرمایا وہ نوافل کے ذریعے. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز ہی نفلی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. ایک ہے زکوٰۃ جو ہمارے اوپر فرض ہے، ایک ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ، یہ بھی نفلی عبادت میں آتی ہے. اسی طرح جو حقوق و فرائض ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ادا کرنے کے بعد ایکسٹرا بھی عبادت کرے، ایکسٹرا بھی لوگوں کی خدمت کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، صرف فرائض کی حد تک نہیں، حقوق کی حد تک نہیں، اس سے بھی کہیں آگے جا کر. یہاں پر تو حقوق ہی کسی کے پورے نہیں ہوتے اور وہ اللہ کے ولی اپنے آپ کو منوائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو معاملات جیسے ہم سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہے، جو اللہ رسول نے فرمایا ہے اس کو لے کر ہم چلیں گے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. تو فرمایا فرائض جو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا قرب نہیں ملتا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادات کے ذریعے سے برابر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب محبوب بنا لیتا ہوں، اب آئیے بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں کان بن جاتا ہوں اپنے ولی کے
جو مکمل ایمان والا ہو جاتا ہے، مومنین کاملین میں سے جو ہو جاتا ہے، جو مومن کامل ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اب کیا کوئی بات پیچھے رہ گئی کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ دور سے سنتے ہیں کہ نہیں، قریب ہی ان کو جا کر سنانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کان بن جاتا ہوں، اللہ کسی کا کوئی عضو بنتا نہیں ہے۔ یہ متشابہات حدیث میں سے ہے، اس کی تشریح جو ہم کریں گے وہ یہی ہوگی کہ محدثین کرام جو فرماتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ اس بندے کے کان میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ پھر دنیا کے کسی کونے سے بھی جو کوئی اسے پکارتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، وہ سن لیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی سے دور، اللہ کے ولی کو دور سے پکارو یا قریب سے پکارو وہ سنتا ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو طاقت دی۔ اللہ فرماتا ہے میں کان بن جاتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو کیا کوئی معاملہ پیچھے رہ گیا، کوئی اعتراض پیچھے رہ گیا کہ اللہ کا ولی دیکھتا بھی ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا۔ تو یہ حدیث پاک کے بالکل عین مطابق ہے۔ فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ طاقت دیتا ہے دیکھنے کی۔ بھئی کسی کو کیا پرابلم ہے جب اللہ طاقت دے رہا ہے دیکھنے کی؟ اسی طرح فرمایا اللہ فرماتا ہے جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، جو میرا ولی بن جاتا ہے نا، جو مومن کامل بن جاتا ہے، تو فرمایا پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ گویا مشکلات کو حل کرنا اولیاء اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ حل المشکلات ہوتے ہیں، وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہوتے ہیں، محتاجیوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر اس کے آگے فرمایا جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے نا، سوال کرتا ہے، میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو، کون؟ اللہ کا ولی۔ اللہ کا ولی جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ میں حدیث کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کو یہیں سے شروع کریں گے کہ اللہ کا ولی جب اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، بنا اس کے نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری۔ جب بھی ہم کوئی بات کرتے بخاری میں ہے، بھئی ہے بخاری میں، دیکھیے بخاری شریف میں ہے، حضور فرما رہے ہیں اللہ کا ولی جب بھی مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ ہم بے وقوف ہیں جو اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، اسی لیے تو مانگتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ ہمیں عطا فرما دے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرا ولی جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کو بھی یہی موضوع ہم رکھیں گے اور اس موضوع پر آگے چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر مہربانی فرمائے، اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا تصدق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کا وسیلہ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمجھیں ادا کر لیجیے۔